الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، تمام معززین علاقہ، شمع رسالت کے پروانوں، آج شہداء کی سرزمین پر آپ نے یہ تاریخی ملین مارچ منعقد کر کے جو شاندار اور بے مثال مظاہرہ کیا ہے، میں آپ کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے جذبے کو اور آپ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ آج بھی اس نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے قافلے کے پیغام کو زندہ رکھا ہے اور ان کی نظریاتی امانت کی حفاظت کی ہے۔ آج کا یہ عظیم اجتماع تا حد نظر انسانوں کا سمندر ہمارے اس عزم کا شاہد عدل ہے۔ میرے محترم دوستو، متحدہ مجلس عمل نے، پاکستان کی دینی جماعتوں نے اس ملک کی نظریاتی شناخت کی حفاظت کی ہے، اور آج بھی ہم اس وطن عزیز کی نظریاتی اساس اور اس کی شناخت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ملک میں بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، ہماری آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، ہماری مذہبی اور تہذیبی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے دنیا کو پیغام دیں کہ پاکستان میں مذہب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، مذہبی طبقے کی سیاست ختم ہو چکی ہے، علماء کی آواز غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ لیکن آج پاکستان کے کونے کونے میں ہم نے عوامی اجتماعات ملین مارچوں کے ذریعے سے منعقد کر کے
بین الاقوامی برادری کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں آج بھی مذہب زندہ ہے، آج بھی اسلام زندہ ہے۔ پاکستان کی سیاست اسلام کے بغیر نامکمل ہے، اور پاکستان کی گاڑی مذہبی قوتوں کے بغیر نہیں چل سکے گی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم مذہبی قوتوں کی اس گاڑی کو جام کر دیں گے تو ہم بھی میدان میں نکل آئے ہیں، ہم نے بھی آپ کی گاڑی کو جام کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! علماء ہمارے زندہ باد، علماء ہمارے، اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، قرآن ہمارا۔ اس حکومت کے آنے پر دنیا میں قادیانی لابی نے جشن منائے، اسلام بیزار قوتوں نے جشن منائے، اسرائیل میں خوشی منائی گئی، یورپ کی مادر پدر آزاد سوسائٹی نے اس اقتدار کو خوش آمدید کہا ہے۔ آج پاکستان میں قادیانی نیٹ ورک متحرک ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسکولوں کے نصاب میں ختم نبوت کے حوالے سے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تھر کے علاقے میں باقاعدہ قادیانی مشنریز کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کا اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کھلی چھٹی کے بعد کیا ہم آپ کے ایجنڈے کو نہیں سمجھتے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ تم کس عزم کے ساتھ اور کس ایجنڈے کے ساتھ اقتدار میں آئے؟ اور جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں توہین رسالت کے مرتکب کو عدالت نے بین الاقوامی دباؤ پر بریت دی، اس کو رہائی دی، تو پوری دنیا میں، مغربی دنیا میں، مذہب بیزار دنیا میں، اسلام دشمن دنیا میں اس پر جشن منائے گئے، تمہیں مبارکبادیں دی گئی۔ اسلامی دنیا اور مسلم معاشرہ اضطراب کا شکار ہوا، اور مذہب بیزار دنیا اس نے جشن منایا۔ کیا ہم آپ کے ایجنڈے کو نہیں سمجھ رہے؟ اور تم نے چند دن پہلے ایک یورپین صحافی کو انٹرویو دیا، جعلی وزیر اعظم نے انٹرویو دیا کہ انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر آسیہ ملونہ وہ ملک سے باہر چلی جائے گی۔ آپ اس توہین مرتکب کے مجرم کو تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں ملک کے اندر، اور ملک سے فرار کے انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا سیاست ہے؟ کیا آپ کے عزائم کا اس سے قوم اندازہ نہیں لگا سکے گی؟ میرے محترم دوستو، ہمیں ان کے ایجنڈے کو سمجھنا ہے کہ تم نے مدارس کے خلاف کیا اقدامات کیے، مدارس کی رجسٹریشن ختم کرنے کی باتیں کی، اور جب یہاں سے آپ کے راستے روکے گئے تو بھارت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنگ چھیڑ کر جب ان کے دباؤ پر تم نے ان کے
पायलट को, कैदी पायलट को वापस किया और उसके दबाव में उन्होंने आपसे कहा कि पुलवामा के वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान है, तो तुमने उसके दबाव में दोबारा नेशनल एक्शन प्लान को हरकत में लाया और उसके निशाना दो बातें थी, एक दीनी मदारिस और दूसरी कुछ मुसल्लह तंजीमों पर पाबंदी। मुसल्लह तंजीमों पर पाबंदी की बात तो हम कर रहे थे। हम आपसे कह रहे थे कि एक तरफ तुम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हो और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर कुछ मुसल्लह तंजीमें एस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे परवरिश पा रही हैं। यह तजाद है। और जब तुम्हें एक मुंतखब वजीर आजम ने कहा कि ये मुसल्लह तंजीमें नहीं होनी चाहिए और ये खबर एक अखबार ने छाप दी, आपने उस वजीर आजम को कहां पहुंचाया? ये सारी चीजें इस मुल्क में हम देखते रहे हैं। आज तुम कार्रवाई कर रहे हो मदारिस के खिलाफ नेशनल एक्शन के तहत, आज तुम कार्रवाई कर रहे हो उन मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ, भारत के दबाव में कर रहे हो। भारत हैं ये हमारी आजादी पर हर्फ है। हम किसी के दबाव में क्यों करें? हम अपने मफाद कर करें। तुमने अपना मफाद तो नहीं समझा, तुमने अपने मफाद का एहसास तो नहीं किया। और मैं जानता हूं तुम इतने दबाव में हो कि आज जाली वजीर आजम, नकली वजीर आजम, खलाई वजीर आजम, नस्बशुदा वजीर आजम इंस्टॉल्ड, वो कहता है अगर आने वाले इलेक्शन में मोदी साहब जीत जाएं तो फिर मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मोदी से मसला कश्मीर के हल की उम्मीद वाबस्ता करना एक मुसलमान दुश्मन से, एक मजहब परस्त, फिरका परस्त और मुस्लिम दुनिया का दुश्मन, उसकी कामयाबी की दुआएं करते हो, उसकी कामयाबी के साथ मसले कश्मीर की हल की उम्मीदें वाबस्ता करते हो। इससे बढ़कर मोदी का एजेंट कौन होगा? नारे तकबीर! जेली वजीर आजम नामंजूर, जेली वजीर आजम, चोर वजीर आजम, जेली वजीर आजम जो मोदी का यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुमने कश्मीर के मामले को बिल्कुल पीछे रखकर अंधेपन का मुजाहरा करके पाकिस्तान में एक नजरिए को फरोग देने की कोशिश की कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। इसराइल को तस्लीम करना ये सरजमीन फलस्तीन पर सहयूनी कब्जे को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। इसराइल को तस्लीम करना श्रीनगर पर हिंदुस्तान के कब्जे को तस्लीम करना है। और हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जरिए से तुम मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे को मुस्तहकम बनाने की सोच रहे हो, लेकिन इंशाअल्लाह कश्मीर का मुजाहिद आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा। नारे तकबीर! जो इस्राइल का यार है, जो यहूदियों का यार है, इसराइल को तस्लीम करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा।
کہتے ہیں اللہ نے ان کو دین کا علم بھی بہت دیا ہے. کم وقت کہتے ہیں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا اور آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا تو یہ اللہ کی تقسیم تھی. کعبہ ہمارا ہو گیا اور بیت المقدس ان کا ہو گیا. ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دیا, خیبر سے نکالا اور پھر حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا, سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں کر بیت المقدس کو فتح کیا. تاریخ اسلام کے ان واقعات سے جاہل یہ لوگ آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور صہیونیت اور یہودیت کے بارے میں مسلمانوں کے قطعی عقائد اور احکامات کی نفی کر رہے ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرنے دیا جائے گا. اسرائیل پہ, اسرائیل پہ, اسرائیل پہ. میرے محترم دوستو, یہاں پاکستان بنا 70 سال ہو گئے, پاکستان کا نظریہ کہاں ہے؟ پاکستان کے قیام کے بنیادی اساس کدھر ہے؟ یہ لوگ تو 70 سال سے صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. چاہے ملک کا صنعتکار ہو, چاہے ملک کا جاگیردار ہو, چاہے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے ملک کی سول بیوروکریسی ہو, ان سب نے ایک محاذ بنا کر 70 سال اس بات پہ ضائع کیے کہ اقتدار کس کا ہونا چاہیے, حکومت کس کی ہونی چاہیے, بالادستی کس ادارے کی ہونی چاہیے. نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کا علم ہے, نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کی سوچ ہے. تم نے پاکستان کو نہ تو آپ اس کو مذہبی ملک بنا سکے اور نہ ہی آپ اس کو اقتصادی ملک بنا سکے. ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, ہم ایک مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں, لیکن مضبوط دفاعی قوت بھی اگر ملک کی معیشت کمزور ہو جائے تو آپ دنیا میں کسی سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے. سوویت یونین ایک سپر طاقت ہے تھا, لیکن جب اس نے 14 سال افغانستان میں جنگ لڑی اور اس کا اقتصاد گر گیا تو گرتے ہوئے اقتصاد کی بنیاد پر وہ اپنی دفاعی قوت بھی برقرار نہ رکھ سکا اور شکست کھا کر پیچھے چلا گیا اور سوویت یونین سے واپس رشین فیڈریشن میں تبدیل ہو گیا. اس بات کو مد نظر رکھیں, جب تک پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی اور ہم مستحکم معاشی ترقی کی طرف نہیں بڑھیں گے, یہ لوگ تو ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں. آج قرضے ہمارے اوپر بڑھ گئے اور شاید آنے والی کئی نسلیں ان قرضوں کو ادا نہیں کر سکیں گے. پاکستان کی معیشت زبردست خسارے کا شکار ہو گیا ہے اور ملک کی معیشت کی کشتی وہ ہچکولے کھا رہی ہے, ڈوبنے کے قریب ہے. دنیا آپ کو اشارے دے چکی ہے کہ آپ دیوالیہ پن کے قریب ہو گئے ہیں اور آپ کا اپنے ملک کا اسٹیٹ بینک, ایشین بینک, ورلڈ بینک
तीनों ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाले 2 सालों में इसके दोबारा उठने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर मेरे मुल्क की मईशत गिर रही है, मेरे मुल्क का मजहब गिर रहा है, मेरे मुल्क की तहजीब तबाह हो रही है, मेरे मुल्क की नजरियाती शनाख्त खत्म हो रही है, कश्मीरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है, कादियानियत फरोग पा रही है, और आज हमारे मुल्क का गरीब आदमी जिसकी माहाना आमदन अगर 30,000 रुपए भी है, तब भी वो बाजार में राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है। कहां पहुंचा दिया आपने कौम को? कहते हैं हमें मोहलत दो। बाबा मोहलत तो उसको दी जाए जिसको चलने की ताकत तो हो। तो हम समझेंगे कि अभी यहां तो कुछ अरसे के बाद आप वहां तक पहुंच जाएंगे, तुम तो उठने के काबिल नहीं हो। इस मफलूज ताकत के साथ आप मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। अभी कह रहे हैं कि ये मौलवी साहिबान जो हैं ये मुझे हुकूमत नहीं करने दे रहे हैं। कहते हैं मुझे हुकूमत नहीं करने दे रहे हैं। फजलुर रहमान कहता है मैं 10 लाख लोग इस्लामाबाद लाऊंगा। 10 लाख बहुत थोड़े हैं, 10 लाख तो हम हर जलसे में इकट्ठा कर लेते हैं। जबरदस्त। काबू की गिरी नौजवान से पे ऊपर। मुझे एहसास है कि आज मुल्क का अवाम इस बात का मुंतजर है कि हम इस्लामाबाद को बंद कर दें और दुनिया को बता दें कि इस्लामाबाद पर मुसल्लत कुव्वतें ये अब मजीद इस मुल्क को नहीं चला सकती। लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज मशवरे के साथ तारीख का तयन किया जाएगा और इस्लामाबाद हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क में आज भी आम आदमी की जिंदगी महफूज नहीं है। हमारे मुल्क में फौजी ऑपरेशन हुए, हमें नवीद सुनाई गई कि हमने मुल्क पे अमन कायम कर दिया, लेकिन आज भी मसखशुदा लाशें मिल रही हैं। आज भी नौजवान लापता हो रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, और जो लापता होता है चंद दिन के बाद इत्ला आती है कि वो तावान मांग रहे हैं। पता नहीं चलता कि अब ये अगवाकार कौन है, हमारे रियासती इदारे हैं या कोई दहशतगर्द है, कुछ पता नहीं चलता। हमें इस तज़ब्ज़ुब निकाला जाए, मुसलसल फौजी ऑपरेशंस के जरिए इस कौम को तख्ते मश्क न बनाया जाए। और ऐसी सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अगर अमन देना है तो फिर जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करना है, फिर कानून की बालादस्ती चाहिए, फिर आईन की बालादस्ती चाहिए। ये तो आईन को भी एक खिलौना बनाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि सदारती तर्ज हुकूमत होना चाहिए, कभी कहते हैं 18वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। सदारती तर्ज हुकूमत इस मुल्क के लिए आमरीयत का रास्ता खोलने का रास्ता है। हम इस मुल्क में आमरीयत को रास्ता नहीं दे सकते, और 18वीं तरमीम को खत्म करना मुल्क के विफाक का खात्मा करना है। हम इस मुल्क के विफाक को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम जमहूरियत, विफाक और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत
یہ آئین کا بنیادی اور اساسی ڈھانچہ ہے، اور اس میں ایک بھی اگر گرتا ہے تو پاکستان کا آئین گرتا ہے، دوبارہ آپ کو دستور بنانا پڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم روز روز کے تجربے نہیں کر سکتے، اس ملک کو خدا کے لیے چلنے دو۔ تم نے انضمام کا فیصلہ کیا، آج قبائل کو یہ پتہ نہیں ہے اب ہم کیا ہیں۔ پہلے تو ہم قبائل ہی تھے، پہلے تو ہمارے پاس ایف سی آر تھا، پہلے تو ہمارے پاس لیویز تھی، پہلے تو ہمارا ایک نظام تھا۔ آج کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، نہ پرانا قانون رہا نہ نیا وہاں قانون موجود ہے۔ اس طریقے سے اجلت میں کیے جانے والے فیصلے ناعاقبت اندیشی پر مبنی فیصلے قوموں کو اس طرح پریشان کر دیتی ہیں جس طرح کہ یہاں کے فیصلوں نے فاٹا کے عوام کو مضطرب کر دیا۔ کہا گیا تھا کہ ہم فاٹا کو سالانہ 100 ارب روپیہ دیں گے، آج تک ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جا سکا ہے۔ یہ کیا فیصلے جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں؟ ہم پیٹتے رہے کہ تمہارے فیصلے سنجیدہ نہیں ہیں، یہ جبر کی بنیاد پر کرائے جا رہے ہیں، لیکن جبر کامیاب ہو گیا، جمہوریت کمزور ہو گئی، اور بالآخر آج جو بیت رہی ہے قبائل کے عوام پر اور فاٹا کے عوام پر، وہ ان سے پوچھئے کہ وہاں کے حالات کیا بن گئے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا حکمران اللہ 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 کہتے زبان پھسل گئی، کون سی زبان ہم روتے رہیں گے ان کے لیے، جس کو بولنا نہ آئے، جو جہاں جائے کوئی بونگی مارے۔ قبائلی علاقوں میں گیا، کہتا ہے بلاول صاحبہ یہ کس بنیاد پر تم نے یہ حرکت کی؟ کہتے ہیں زبان پھسل گئی۔ چلو یہ تو زبان پھسل گئی۔ پھر ایران گیا، پھر ایران میں بیان دیا کہ پاکستان کی طرف سے ایران میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اپنے جرم کا وہاں جا کر اعتراف کیا۔ کم وقت نے ملک کو شرمندہ کر دیا، ملک کو ایران کے عوام کے عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ چین میں گیا تو وہاں تقریر کی، 1 ارب درخت لگانے کی بات کی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، کہا ہم نے 5 ارب بوٹے لگا دیے۔ کہتے ہم نے 5 ارب، کہتے اب زبان پھسل گئی، غلطی سے ہو گیا ہے۔ کہاں ہم تمہاری غلطی پکڑیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں جاہل ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے پروٹوکول نہیں آتا، مجھے سفارتی آداب نہیں آتے، میرے پاس سفارتی الفاظ نہیں ہوتے۔ نہ کسی سے تعلیم لیتا ہے، نہ کسی سے بریفنگ لیتا ہے، خود بولتا ہے تو جب بولتا ہے تو بونگیاں مارتا ہے۔ جاہل وزیر اعظم نامنظور، فلسفہ جاہل بتا رہا وزیر ہے، اعظم، بے حیا وزیر اعظم، بد کلام وزیر اعظم۔ فلسفے بتا رہا ہے کہ پڑوسی ممالک اپنے سرحدات پر مشترکہ صنعتیں قائم کرتے ہیں۔ بڑا فلسفہ بیان کر رہا ہے، تو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جیسے جرمنی اور جاپان۔ کہاں جرمنی اور کہاں جاپان؟ یہ پڑوسی ہیں، اور انہوں نے اپنی سرحد پر صنعتیں قائم کی ہیں مشترکہ۔ اب اس حوالے سے اس جہالت کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں؟ یہ مخلوق ہم پر حکومت کر رہی ہے، جن کو نہ تعلیم ہے، جن کو نہ عقل ہے، جن کے نہ اخلاق ہیں، جن کے نہ کردار ہیں۔ خدا کی قسم، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک عار سے کم نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ ہم پر حکومت کریں۔ اور میں تو پیپلز پارٹی اور
مسلم لیگ سے بھی شکوہ کرتا ہوں. کیا مطلب کہ ان کو وقت ملنا چاہیے؟ اگر آپ نے ان کو وقت دینا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دھاندلی کے جعلی الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. کیا مصلحتیں ہیں؟ ہم نے تو جو رائے قائم کی